اسلام وہ پودا نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ پودا نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو چمن میں بہار آئی۔ یہ تھے سالار یوتھ فورس، قائد پنجاب فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ قسیم الہی شیخ پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت شیخ پوری صاحب کے علم و عمل میں اللہ ان کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں سالار یوتھ فورس، قائد یوتھ فورس حضرت حافظ سلمان اعظم صاحب حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، سیکرٹری جنرل حدیث یوتھ فورس پاکستان، کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمتا للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے شمار۔ لائق صد تکریم علماء کرام، معزز سامعین گرامی، دین اسلام زندگی کے ہر شعبے میں حضرت انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کی جانب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے رہنمائی نہ فرمائی گئی ہو۔ آپ کی حیات مبارکہ سے، آپ کی سیرت مطہرہ سے نور کی وہ شعائیں پھوٹتی ہیں جو ہماری اس معاشرے میں بسنے کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، جو ہمیں یہ بتاتی ہیں جو چھوٹوں پہ شفقت کس طرح کرنی ہے، بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، ایک استاد اور عالم کے سامنے زانوِ تلمذ کس طرح طے کرنا ہے، پڑوسی کے دکھ درد میں کس طرح شریک ہونا ہے، مسجد میں کس طرح بیٹھنا ہے، عبادت کس طرح کرنی ہے، بولنا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، کسی کو نصیحت کس طرح کرنی ہے۔ الغرض کوئی بھی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، پارٹ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کی جانب سرور کائنات علیہ السلام نے رہنمائی نہیں فرمائی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین صرف نماز اور روزے کو سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں تسبیح کرتا رہتا ہے، فلاں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو گوشہ نشین کر چکا ہے، اس سے زیادہ نیک اور صالح اور کوئی نہیں۔ حالانکہ اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا۔ نبی مکرم علیہ السلام اگر آپ کو ایک طرف دائیں نظر آتے ہیں تو دوسری طرف آپ
ایک محبت کرنے والے شوہر بھی ہیں۔ اگر آپ کو ایک طرف نبی مکرم علیہ السلام میدان جنگ میں سپاہی سالار کی حیثیت سے نظر آتے ہیں تو دوسری جانب آپ اپنی بیٹیوں کے لیے شفیق باپ بھی ہیں۔ اگر ایک طرف نبی مکرم علیہ السلام آپ کو شب زندہ دار نظر آتے ہیں تو دوسری جانب آپ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر کے آقا بھی ہیں۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان اسلامی آداب، مینرز اور ایٹیکیٹس کے ساتھ مزین کریں جن کی تلقین ہمیں اسلام اور نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت کرتی ہے۔ اگر آپ ان آداب کو، ان ایٹیکیٹس کو، مینرز کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر اسلام کی دعوت جو آفاقی دعوت ہے، جو کسی خاص قوم، قبیلے، شہر، بستی، ملک کی نہیں، بلکہ اسلام کائنات کے رب نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ پوری انسانیت کے لیے بحیثیت رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجے گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا۔ آپ ایک گواہ کو جانتے تھے، دوسرے کے ساتھ کا آپ کو علم نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کو کوئی جانتا ہے؟ یہ سچا ہے، جھوٹا ہے، بات کرنے میں کیسا ہے، لین دین میں کیسا ہے؟ ایک ہماری طرح کا جلد باز اٹھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین میں جانتا ہوں بڑا اچھا ہے۔ آپ نے اس کی بات کو مان نہیں لیا، بلکہ آپ نے پوچھا حل جاورتا ہو، کیا تم اس کے ہمسائے ہو؟ سافرتا معاہو، کیا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ حل اکدتا معاہو، کیا اس کے ساتھ لین دین کیا ہے، ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ رأیتہ خارجا من المسجد، پھر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم نے اسے مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ جب تک آپ کسی سے لین دین نہیں کرتے، اٹھتے بیٹھتے نہیں، ہمسائیگی نہیں، سفر نہیں، تو آپ کس طرح بتا سکتے ہیں یہ کس طرح کا ہے؟ اور آج ہم بولتے ہوئے، کہتے ہوئے، لکھتے ہوئے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے، آپ نے میرٹ قائم کیا ہے، آپ نے میرٹ قائم کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، کھلے ڈولے لوگ ہیں، ہم کسی کو پیار میں بھی بلائیں تو گالی دے دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی وہ گالی اس کو تکلیف نہیں دیتی؟ ہم چھوٹے بچوں کو ایویں بلائیں گے یا کہیں گے، منع کریں گے تو گالی دے دیں گے۔ کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کی زبان سے گالی نہیں نکلتی، اس کو زیبا ہی نہیں دیتی۔ حضرات گرامی، جب تک آپ اپنی زندگی کو نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق نہیں ڈالیں گے، تب تک آپ سچے اور پکے ٹھکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ یہ آداب، یہ مینرز، یہ ایٹیکیٹ اتنے اہمیت کے حامل ہیں کہ خود کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے علم سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے، اور اللہ نے مجھے بہترین علم عطا کیا۔ وَأَدَّبَنِي رَبِّي۔ آج ہمیں ہمارے والدین، اساتذہ، ہمارے بڑے ادب و آداب سکھلاتے ہیں، اور یہاں پر کائنات کا رب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب و آداب سکھلا رہا ہے۔
آپ فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے ادب سکھلایا، تہذیب سکھلائی، سلیقہ سکھلایا، شائستگی عطا کی، اور میرے اللہ نے مجھے بہترین ادب و آداب، تہذیب، سلیقہ اور شائستگی سکھلائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر انسان کی زندگی میں ادب و آداب، سلیقہ، تہذیب، شائستگی اتنی اہمیت کی حامل نہ ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو سکھلاتے؟ اب آپ آج کی مثال لے لیں، میں یہاں پہ مسجد میں تقریباً 3:45 سے موجود ہوں، اور میں حیران ہوں، معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے، اور حیران ہوں کہ مجھ سے قبل میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست حافظ محمد قسیم صاحب آپ سے گفتگو فرما رہے تھے، ان سے پہلے شیخ الحدیث و تفسیر، متکلم اسلام، ترجمان مسلک محدثین فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ ورعاہ گفتگو فرما رہے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یار یہ کون سی مجلس ہے؟ کیا یہ دار ہے کہ سیاسی جلسے؟ نہیں، یہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کا جلسہ ہے، آپ کی سیرت کی مجلس ہے۔ منتظمین سے بھی معذرت چاہوں گا، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی اپنی مرضی سے بیٹھا ہے، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی ٹیک لگا رہا ہے۔ اب کیا توقع کرتے ہیں کہ ہم صرف یہاں پہ سننے سنانے آتے ہیں، سیکھنے نہیں آتے؟ امام مالک رحمہ اللہ، مالک ابن انس، امام مدینہ، امام دار الہجرہ کے پاس سید ابن مسیب رحمہ اللہ تشریف لائے۔ امام مالک درس دے رہے ہیں، کہاں پر؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کائنات کے امام نے فرمایا میرے گھر اور منبر کی جو درمیان جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ امام مالک اس باغ میں درس دے رہے ہیں، کائنات کے امام ان کے بائیں جانب اپنے روضے میں موجود ہیں۔ آپ کی برزخی زندگی اللہ کو پتا ہے۔ امام مالک کا دوران درس رنگت بدل جاتی ہے۔ سید ابن مسیب دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ بدلی، 2 مرتبہ بدلی، 3 مرتبہ بدلی، درس ختم ہوا۔ پوچھا سید ابن مسیب نے مالک ابن انس سے، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ دوران درس آپ کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ادب عطا کر دے، اللہ تعالی ہمیں بھی مؤدب بنا دے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے سعید، دوران درس 3 مرتبہ مجھے بچھو نے کاٹا، لیکن نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث، فرمان اور مجلس کے احترام میں میں نے اس جگہ پہ کھجانا بھی بے ادبی سمجھا۔ 3 مرتبہ بچھو کاٹتا ہے، لیکن حدیث کی مجلس، نبی مکرم کی مسجد، ریاض الجنہ، امام مالک کو بے ادبی نہیں کرنے دیتے۔ انہوں نے ہماری طرح صرف سنا یا سنایا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو، اپنے لین دین کو، اپنی گفتگو کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے شب و روز کو، کاروبار کو نبی مکرم علیہ السلام کی مقدس سیرت کے تابع کر دیا تھا۔ اور اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں تو قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو قحافہ کے چہرے پہ تھپڑ دے مارتے ہیں۔ کائنات کے امام کو پتا چلتا ہے، پوچھا صدیق ایسے کیوں کیا؟ فرمانے لگے میرے باپ نے آپ کی گستاخی کی تھی، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو آقا کائنات کے رب کی قسم میں اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیتا۔
آج ہم اور آپ علماء کرام رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اولئک حزب اللہ یہ آیات پڑھتے ہیں. ان آیات کا شان نزول ابو بکر کا یہ تھپڑ ہے جو اس نے نبی مکرم علیہ السلام کے ادب میں اپنے باپ کے چہرے پر رسید کیا تھا. کس کی بات کرو؟ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پہ صلح حدیبیہ کے بعد رؤوف الرحیم پیغمبر علیہ السلام کے خیمے میں حاضر ہوئے. آ کے عرض کرتے ہیں السنا علی الحق، اے رب کے حبیب کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بھلا عمر ہم یقیناً حق پہ ہیں. کیا ہمارے دشمن باطل پہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل باطل پہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں، اس کے اوپر فکر کریں. بے ادبی تو بڑی دور کی بات ہے، ایسا تخیل، ایسی سوچ ان کے قلوب اطہر میں آ بھی نہیں سکتی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن اطمینان قلب کے لیے، تلیف قلب کے لیے پوچھا اگر ہم حق پہ ہیں، ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے جنتی ہیں، مشرک جہنمی ہیں، پھر کیا وجہ ہے ہم نے یہ صلح کیوں کی ہے؟ ہم نے یہ صلح کیوں کی ہے؟ او پاک پتن کے رہنے والوں، کائنات کے امام فرماتے ہیں یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، او خطاب کے بیٹے ٹھہر جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ میں فیصل ہوں، میں اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتا، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ میرا اللہ مجھے جو حکم ارشاد کرتا ہے، جو میرے پہ نازل کرتا ہے، میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. حضرات حدیبیہ کا یہ سوال جواب میں نے پہلے عرض کی کہ وہ گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ بے ادب نہیں تھے، وہ بے ادبی کا خیال تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. سیدنا عمر اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے فرمایا کرتے کہ میں نے حدیبیہ کے بعد جتنی بھی نفلی عبادت کی، جتنے جہاد میں حصہ لیا، ان سب کے عوض میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حدیبیہ کے روز میرا سوال کرنا معاف کر دے گا. یہ ایمان ہے، یہ ادب ہے، یہ تہذیب ہے، یہ شائستگی ہے. اور صحابہ کون ہیں جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا، میرٹ بنایا گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو اپنا ایمان اس طرح بناؤ جس طرح محمد کے صحابہ ایمان لے کے آئے. آج مجھے اور آپ کو کوئی مکہ لے جائے، اپنے خرچے پہ لے جائے اور بیت اللہ کے دروازے کے سامنے پہنچ کے ہمیں یہ کہے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، قاری قوم صاحب آپ ٹھہریں گے؟ نہیں ٹھہریں گے. سامنے بیت اللہ کس کا دل کرتا ہے؟ ہائے. لیکن ایک ایسا بھی ہے، مکہ والے کہتے ہیں جاؤ عثمان جا کے طواف کر لو، تو فرمانے لگے عثمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ نبی مکرم علیہ السلام کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے. آپ سامنے تھے، آپ سامنے نہیں تھے، آپ ساتھ نہیں تھے، منع بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ ادب و آداب، احترام، مینر، ایٹیکیٹ کے انتہاؤں کو پہنچے ہوئے. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پہ معاہدہ لکھا گیا، آپ کاتب تھے، محمد الرسول اللہ لکھا. اہل مکہ نے اعتراض کیا کہ آپ کو اگر ہم محمد الرسول اللہ مان لیں تو ہمارا آپ کا اختلاف
ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا آپ کا اختلاف محمد بن عبداللہ پہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ پہ ہے۔ ہم آپ کو عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عبد المطلب کا پوتا مانتے ہیں، ہاشمی قریشی بنو عدنانی مانتے ہیں۔ آج یہاں پر اگر ہم محمد الرسول اللہ پہ دستخط کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کو نبی اور رسول ماننا پڑے گا۔ یہ مکہ کا مشرک بھی جانتا تھا، کافر بھی جانتا تھا، لات منات عزا یعود یعوق ود نصر حبل کو ماننے والا بھی جانتا تھا کہ محمد الرسول اللہ ماننے کے بعد آپ کے دین کو، آپ کی سیرت کو ماننا پڑے گا۔ کیا وجہ ہے کہ آج محمد کی صدائیں لگانے والے، اہل توحید کہلانے والے، اہل حدیث کہلانے والے، اہل سنت کہلانے والے نبی کی سیرت سے آشنا ہے؟ ہم نے سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ ہمیں کہاں وقت ملتا ہے کہ ہم سید سلیمان سلمان منصور پوری کو پڑھیں، ہم رحیق المختوم کو پڑھیں، ہم ڈاکٹر علی سلابی کو پڑھیں۔ ہمارا وقت وہ نوجوانوں اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے نبی کی سیرت کیا ہے۔ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک سے وقت نہیں ملتا۔ دل پھٹ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جنہوں نے محمد ابن قاسم، طارق ابن زیاد، موسیٰ بن نصیر، قتیبہ بن مسلم کا جانشین بننا تھا، آج وہ پی ایس ایل کے دل دادا ہے۔ غزہ لوٹ رہا ہے، غزہ جل چکا ہے، غزہ تباہ ہو چکا ہے، اور آج میں اور آپ پی ایس ایل کے اوپر نگاہیں لگائے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ آج غزہ کی بیٹیاں، غزہ کے بیٹے، غزہ کی مائیں، غزہ کی بہنیں ہماری راہ کو تک رہی ہیں۔ دعاؤں سے کام نہیں چلے گا جب تک آپ میدان عمل میں نہیں آئیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں، اے علی میرے نام کو مٹا دو، میرے نام کو مٹا دو۔ تو جناب علی عرض کرتے ہیں، اے رب کے حبیب، اے حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، علی کے ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے نام نامی اسم گرامی کو مٹا سکے۔ حضرات گرامی، یہی اہل حدیث یوتھ فورس کا پیغام ہے، یہی اہل حدیث یوتھ فورس کی دعوت ہے۔ ہر وہ نوجوان جو اسلام کے ساتھ متفق ہے وہ اہل حدیث یوتھ فورس کا کارکن بن سکتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اسلام کے درخشندہ اور تابندہ اصولوں کے مطابق گزرے، کائنات کے امام کی سیرت کے مطابق گزرے، آپ اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے، مسلک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آئیے اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ شامل ہو جائیے، اس قافلے کے راہی بن جائیے، اس لیے کہ آج بھی ابھی وقت ہے کہ آپ توحید کا، رسالت کا، ختم نبوت کا، نموس صحابہ کا کام کر جائیں، یہی آپ کے کام آئے گا۔ پھر وقت ہوا چاہتا ہے توحید کا گلشن، اسے لہو کے چھینٹوں سے رنگے نہ دے۔